الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 69 سے لے کر کے آیت نمبر 74 تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ یہودیوں کی، خاص طور سے جو مدینے کے اندر یہودی تھے، ان کے کرتوتوں کا، ان کی سازشوں کا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کر رکھی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کے دل میں حسد تھا، اس سلسلے میں جو وہ حرکتیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرکتوں کو یہاں پر گنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اے مسلمانوں تم لوگوں کو گمراہ کر دینا چاہتا ہے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تشهدون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اس حال میں کہ تم خود اس کی گواہی دینے والے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق بات کو کیوں چھپاتے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک سازش رچی تاکہ لوگوں کے اندر جو اسلام کا اثر پھیل رہا ہے اس کو کم کیا جائے۔ انہوں نے سازش کیا رچی کہ کچھ مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا کر کے یہودیت کی طرف لے جائیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوشش بھی کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ گمراہ تم کو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ کچھ مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گمراہ کر دیا جائے، دین اسلام سے پھیر دیا جائے، تاکہ ہمارا مقصد ہم کو حاصل ہو جائے اور لوگوں میں اسلام کے خلاف جو بدگمانی ہے وہ زیادہ پھیل جائے۔ لیکن اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو اطمینان، جو ایمان تھا، اس کو بہت ہی مضبوط بنایا تھا۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو صحابہ کرام تھے، وہ بھلا حق کو پا لینے کے بعد حق سے کیسے ہٹ سکتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کی کوشش ناکام ہوئی، اور جو گمراہی یہ مسلمانوں کے لیے چاہ رہے تھے اس گمراہی میں یہ مزید اور آگے بڑھ گئے۔ معزز سامعین کرام، ان لوگوں نے دوسری سازش یہ کی کہ مسلمانوں کے مدینہ آنے سے پہلے ان لوگوں نے مدینہ والوں کے درمیان یہ اعلان کر کے رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، جن کے ساتھ مل کر کے اے مدینے کے لوگوں، اے مدینہ کے مشرکوں، ہم تمہارا چھکا چھوڑا دیں گے، تمہاری حالت خراب کر دیں گے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور ان کی تمام نشانیاں جو توریت کے اندر تھیں ان لوگوں نے دیکھ لیا، تو دوسری سازش ان لوگوں نے یہ رچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں جتنی نشانیاں ہیں، جن آیات میں، ان آیات کو چھپا کر کے رکھا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا نہیں جائے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان جائیں گے اور پھر سے اسلام میں داخل ہونے لیں گے۔ لہٰذا ایک کام کرنا ہے کہ ان کی حقیقت کو ہی چھپا لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ یا اہل الکتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہی دے چکے ہو، پھر اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟
حق کو جانتے بوجھتے کیوں چھپاتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کرتے ہو؟ لہذا ان کی یہ دونوں سازشیں بالکل ناکام ہو گئی، اور یہ سازش کرنے کی وجہ سے ان کا جرم اور مزید گہرا ہو گیا اور وہ مزید گمراہی کے اندر چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 72، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی ایک اور سازش جو اس زمانے میں وہ کر رہے تھے۔ وہ کیا سازش تھی؟ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، یعنی جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر تم لوگ دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ اور دوسرے حصے میں ان کا انکار کر دو اور کہو کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ پھر سے واپس لوٹ کر کے مرتد ہو جائیں اور اپنے اپنے دین میں چلے جائیں۔ یعنی ان کی سازش یہی تھی کہ انہوں نے چند یہودیوں کو منتخب کیا، مقرر کیا۔ یہ سازش ابھی کر رہے ہیں، ابھی سازش ان کی پک رہی ہے، کھچڑی پک رہی ہے۔ ان لوگوں نے سازش کیا کی کہ چند یہودی نوجوانوں کو ان لوگوں نے چنا اور کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، تم لوگ صبح میں ایمان لے آؤ، کہو کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ لیکن جب دن کا ایک حصہ گزر جائے یا ایک دو دن گزر جائے تو کہو کہ بھائی ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پورے عرب بھر میں یہودیوں کو علم کے معاملے میں بہت بلند سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب توریت جو بڑی کتاب تھی اس زمانے کی، وہ کتاب ان کے اوپر ان کے نبی پر نازل ہوئی تھی، جو ان کے لیے نازل ہوئی تھی اور جس کی وہ تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کر کے لوگوں کے درمیان سناتے تھے، تو اس لیے عرب بھر میں ان کے علم کی دھاک بیٹھی تھی۔ اب یہ علم والے لوگ علم جاننے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لے آ کر کے دوسرے حصے میں اگر اس سے پھر جائیں گے تو لوگوں کے دل میں ضرور یہ شبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ علم والے لوگ ہیں، یہ لوگ اسلام کے قریب ہوئے اور ہو کر کے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، ضرور دال میں کچھ کالا دکھا تبھی یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ علم والے ہیں، کبھی بھی گمراہی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی ان کی سازش پک ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کو نازل کیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان کی تیسری سازش، چوتھی سازش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، اہل کتاب نے کہا کہ تم لوگ اپنے دین کے علاوہ، جو تمہارے دین کے ماننے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کی بھی بات مت ماننا۔ ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں، فرقے ہیں جو کیا کہیں گے، دیکھو ان کی بات مت سننا، ان کی بات سنے تو گئے، سن لو لیکن ماننا نہیں، اگر کبھی روک کے بتائیں تو سن لو لیکن ماننا نہیں۔ ویسے ہی اہل کتاب یہودیوں نے کہا کہ دیکھو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں بس انہی کی بات سننا اور انہی کی بات ماننا، اور اگر مسلمان کبھی کچھ سمجھائیں یا بتائیں تو سن لینا لیکن ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جب تم کو اللہ نے ہدایت دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کسی کو بھی دے سکتا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا ہدایت وہ ہے کہ جو ہدایت اگر مسلمانوں کے اوپر اللہ نے نازل کر دیا، مسلمانوں کے نبی پر نازل کر دیا، تو ان کو معلوم چل جائے گا کہ یہ بات توریت کے اندر بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس بات کو لے کر کے حجت لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اسی بات کو یہودی بھی ایکسیپٹ کرتے تھے، لیکن جب ہمارے پاس حق آیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ان الفضل بید اللہ، فضل تو پورا پورا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع النظر ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کے جواب میں کہ دیکھو جو اپنے دین والے ہیں انہی کی بات ماننا، انہی کی پیروی کرنا، مسلمان اگر کچھ کہے تو سن لینا لیکن اس کو ماننا نہیں، اور جو اصل باتیں تمہارے کتاب میں ہیں جس کو تم ایکسیپٹ
کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو، ان باتوں کو کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، نہیں تو وہ اس کو حجت بنا لیں گے، اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت تم کو ملی ہے وہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کو تم روک نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہے خاص کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یعنی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی تھی، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آج تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آگے بڑھا رہا ہے، لہٰذا اللہ کا یہ فضل ہے۔ اللہ تنگ نظر نہیں ہے، اللہ وسیع نظر ہے، وہ دیکھے گا کہ میرا فضل کس کو ملنا چاہیے، اور جس کو ملے گا اللہ اپنا فضل اس کو دے کر کے رہے گا۔ معزز سامعین کرام، ان تمام آیات سے ایک بات تو ثابت ہے کہ یہودیوں کے اندر جو صفات تھی آج وہی صفات ہم مسلمانوں کے بعض فرقوں میں پایا جاتا ہے، اور ان صفات کو دور کرنا مسلمان چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان صفات کو ان کے اپنے اندر سے دور کرنا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص کتاب ہے قرآن کریم، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات ہے جو حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔